الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس قرآن میں ہم پہلے پارے کی سورہ فاتحہ، اس کی پہلی آیت مبارکہ کے ترجمہ کنز الایمان اور تفسیر خزائن العرفان سے آغاز کریں گے۔ سورہ فاتحہ مکیہ ہے، اس میں 7 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا، بہت مہربان رحمت والا، روز جزا کا مالک۔ ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم۔ سورہ فاتحہ کی اسماء۔ اس سورت کے متعدد نام ہیں: فاتحہ، فاتحۃ الکتاب، ام القرآن، سورۃ الکنز، کافیہ، وافیہ، شافیہ، شفا، سبع مثانی، نور، رقیہ، سورۃ الحمد، سورۃ الدعاء، تعلیم المسئلہ، سورۃ المناجات، سورۃ التفویض، سورۃ السؤال، ام الکتاب، فاتحۃ القرآن، سورۃ الصلاح۔ اس صورت میں 7 آیتیں، 27 کلمے، 140 حرف ہیں۔ کوئی آیت ناسخ یا منسوخ نہیں۔ شان نزول: یہ صورت مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ یا دونوں میں نازل ہوئی۔ عمر بن شرحبیل سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، میں ایک ندا سنا کرتا ہوں جس میں اقرا کہا جاتا ہے۔ ورقہ بن نوفل کو خبر دی گئی، عرض کیا، جب یہ ندا آئے آپ با اطمینان سنیں۔ اس کے بعد حضرت جبریل نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا، فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نزول میں یہ پہلی صورت ہے، مگر دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے سورہ اقرا نازل ہوئی۔ اس صورت میں تعلیماً بندوں کی زبان میں کلام فرمایا گیا ہے۔ احکام: مسئلہ، نماز میں سورت کا پڑھنا واجب ہے۔ امام و منفرد کے لیے تو حقیقتاً اپنی زبان سے، اور مقتدی کے لیے بقراءت حکمیہ یعنی امام کی زبان سے۔ صحیح حدیث میں ہے، قراءۃ الامام لہ قراءۃ، امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے۔ قرآن پاک میں مقتدی کو خاموش رہنے اور امام کی قراءت سننے کا حکم دیا ہے۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش ہو جاؤ۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اذا قرأ فانصتوا، جب امام قراءت کرے تم خاموش رہو، اور بہت احادیث میں یہی مضمون ہے۔ مسئلہ، نماز جنازہ میں دعا یاد نہ ہو تو سورہ فاتحہ بنیت دعا پڑھنا جائز ہے، بنیت قراءت جائز نہیں۔ بحوالہ عالمگیری۔ سورہ فاتحہ کے فضائل۔ احادیث میں سورت کی بہت سی فضیلتیں وارد ہیں۔ حضور نے فرمایا، توریت و انجیل و زبور میں اس کی مثل سورت نہ نازل ہوئی۔ ترمذی۔ ایک فرشتہ نے آسمان سے نازل ہو کر حضور پر سلام عرض کیا اور 2 ایسے نوروں کی بشارت دی جو حضور سے پہلے کسی نبی کو عطا نہ ہوئے۔
ایک سورہ فاتحہ، دوسرے سورہ بقر کی آخری آیتیں۔ مسلم شریف۔ سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے، دارمی۔ سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، دارمی۔ استعاذہ، مسئلہ، تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے، خازن۔ لیکن شاگرد اس استاد سے پڑھتا ہو تو اس کے لیے سنت نہیں، شامی۔ مسئلہ، نماز میں امام منفرد کے لیے سبحان ثنا سے فارغ ہو کر آہستہ اعوذ الی آخرہ پڑھنا سنت ہے، شامی۔ تسمیہ، مسئلہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی آیت ہے مگر سورہ فاتحہ یا اور کسی سورت کا جز نہیں، اسی لیے نماز میں جہر بلند آواز کے ساتھ نہ پڑھی جائے۔ بخاری و مسلم میں مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت صدیق و فاروق رضی اللہ تعالی عنہما نماز الحمدللہ رب العالمین سے شروع فرماتے تھے۔ مسئلہ، تراویح میں جو ختم کیا جاتا ہے اس میں کہیں ایک مرتبہ بسم اللہ جہر کے ساتھ ضرور پڑھی جائے تاکہ ایک آیت باقی نہ رہ جائے۔ مسئلہ، قرآن پاک کی ہر صورت بسم اللہ سے شروع کی جائے سوائے سورہ براءت کے۔ مسئلہ، سورہ نمل میں آیت سجدہ کے بعد جو بسم اللہ آئی ہے وہ مستقل آیت نہیں بلکہ جزو آیت ہے، بلا خلاف اس آیت کے ساتھ ضرور پڑھی جائے گی۔ نماز جہری میں جہرن، سری میں سرن۔ مسئلہ، ہر مباح کام بسم اللہ سے شروع کرنا مستحب ہے، ناجائز کام پر بسم اللہ پڑھنا ممنوع ہے۔ سورہ فاتحہ کے مضامین، اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، ربوبیت، رحمت، مالکیت، استحقاق عبادت، توفیق خیر، بندوں کی ہدایت، توجہ الی اللہ، اختصاص عبادت، استعانت، طلب رشد، آداب دعا، صالحین کے حال سے موافقت، گمراہوں سے اجتناب و نفرت، دنیا کی زندگی کا خاتمہ، جزا اور روز جزا کا مصرح و مفصل بیان ہے اور جملہ مسائل کا اجمالاً۔ حمد، مسئلہ، ہر کام کی ابتدا میں تسمیہ کی طرح حمد الہی بجا لانا چاہیے۔ مسئلہ، کبھی حمد واجب ہوتی ہے جیسے خطبہ جمعہ میں، کبھی مستحب جیسے خطبہ نکاح و دعا و ہر امر ذی شان میں، اور ہر کھانے پینے کے بعد، کبھی سنت مؤکدہ جیسے چھینک آنے کے بعد۔ تحاوی، رب العالمین میں تمام کائنات کے حادث، ممکن، محتاج ہونے اور اللہ تعالیٰ کے واجب، قدیم، ازلی، ابدی، حی، قیوم، قادر، علیم ہونے کی طرف اشارہ ہے جن کو رب العالمین مستلزم ہے۔ دو لفظوں میں علم الہیات کے اہم مباحث طے ہو گئے۔ مالک یوم الدین، ملک کے ظہور تام کا بیان، اور یہ دلیل ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں کیونکہ سب اس کے مملوک ہیں اور مملوک مستحق عبادت نہیں ہو سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا دارالعمل ہے اور اس کے لیے ایک آخر ہے۔ جہان کے سلسلہ کو ازلی و قدیم کہنا باطل ہے۔ اختتام دنیا کے بعد ایک جزا کا دن ہے، اس سے تناسخ باطل ہو گیا۔ ایاک نعبد، ذکر ذات و صفات کے بعد یہ فرمانا اشارہ کرتا ہے کہ اعتقاد عمل پر مقدم ہے اور عبادت کی مقبولیت عقیدے کی صحت پر موقوف ہے۔ مسئلہ، نعبد کے صیغہ جمع سے ادا بجماعت بھی مستفاد ہوتی ہے، اور یہ بھی کہ عوام کی عبادتیں محبوبوں اور مقبولوں کی عبادتوں کے ساتھ درجۂ
قبولیت پاتی ہیں۔ مسئلہ اس میں رد شرک بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کسی کے لیے نہیں ہو سکتی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں یہ تعلیم فرمائی کہ استعانت خواہ بواسطہ ہو یا بے واسطہ ہر طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ حقیقی مستعان یعنی مددگار وہی ہے۔ باقی آلات و خدام و احباب وغیرہ سب عون الہی کے مظہر ہیں۔ بندے کو چاہیے کہ اس پر نظر رکھے اور ہر چیز میں دست قدرت کو کارکن دیکھے۔ اس سے یہ سمجھنا کہ اولیاء و انبیاء سے مدد چاہنا شرک ہے، عقیدہ باطلہ ہے، کیونکہ مقربان حق کی امداد الہی ہے، استعانت بالغیر نہیں۔ اگر اس آیت کے وہ معنی ہوتے جو وہابیہ نے سمجھے تو قرآن پاک میں اعینونی بقوہ یعنی میری مدد طاقت سے کرو اور استعینوا بالصبر والصلاۃ یعنی صبر اور نماز سے مدد چاہو کیوں وارد ہوتا، اور احادیث میں اہل اللہ سے استعانت کی تعلیم کیوں دی جاتی؟ اہدنا الصراط المستقیم، معرفت ذات و صفات کے بعد عبادت، اس کے بعد دعا تعلیم فرمائی۔ اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ بندے کو عبادت کے بعد مشغول دعا ہونا چاہیے۔ حدیث شریف میں بھی نماز کے بعد دعا کی تعلیم فرمائی گئی ہے۔ بحوالہ الطبرانی فی الکبیر والبہقی فی السنن۔ صراط مستقیم سے مراد اسلام یا قرآن یا خلق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا حضور کے آل و صحاب ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا کہ صراط مستقیم طریق اہل سنت ہے جو اہل بیت و اصحاب اور سنت و قرآن و سواد اعظم سب کو مانتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم جملہ اولا کی تفسیر ہے کہ صراط مستقیم سے طریق مسلمین مراد ہے۔ اس سے بہت سے مسائل حل ہوتے ہیں کہ جن امور پر بزرگان دین کا عمل رہا ہو وہ صراط مستقیم میں داخل ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں ہدایت ہے کہ مسئلہ طالب حق کو دشمنان خدا سے اجتناب اور ان کے راہ و رسم و وضع و اتوار سے پرہیز لازم ہے۔ ترمذی کی روایت میں ہے کہ مغضوب علیہم سے یہود اور ضالین سے نصارہ مراد ہیں۔ مسئلہ ضاد اور طا میں مباینت ذاتی ہے، بعض صفات کا اشتراک انہیں متحد نہیں کر سکتا، لہذا غیر المغضوب ضا پڑھنا اگر بقصد یعنی جان بوجھ کر ہو تو تحریف قرآن و کفر ہے، ورنہ ناجائز۔ مسئلہ جو شخص ضاد کی جگہ ضا پڑھے اس کی امامت جائز نہیں، بحوالہ محیط برہانی۔ آمین اس کے معنی ہیں ایسا ہی کر یا قبول فرما۔ مسئلہ یہ کلمہ قرآن نہیں۔ مسئلہ سورہ فاتحہ کے ختم پر آمین کہنا سنت ہے، نماز کے اندر بھی نماز کے باہر بھی۔ مسئلہ حضرت امام اعظم کا مذہب یہ ہے کہ نماز میں آمین اخفاء کے ساتھ یعنی آہستہ کہی جائے۔ تمام احادیث پر نظر اور تنقید سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ جہر کی روایتوں میں صرف وائل کی روایت صحیح ہے، اس میں مدہ بیہا کا لفظ ہے جس کی دلالت جہر پر قطعی نہیں، جیسا جہر کا احتمال ہے ویسا ہی بلکہ اس سے قوی مد حمزہ کا احتمال ہے، اس لیے یہ روایت جہر کے لیے حجت نہیں ہو سکتی۔ دوسری روایتیں جن میں جہر و رفع کے الفاظ ہیں اس کی اسناد میں کلام ہے۔ علاوہ بری وہ روایت بالمعنی ہے اور فہم راوی حدیث نہیں، لہذا آمین کا آہستہ ہی پڑھنا صحیح تر ہے۔
سورہ فاتحہ کی تفسیر الحمدللہ مکمل ہوئی. ابھی ہم سورہ بقرہ شروع کر رہے ہیں. سورہ بقرہ مدنیہ ہے. اس میں 286 آیتیں اور 40 رکوع ہیں. سورہ بقرہ یہ سورت مدنی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے یہی سورت نازل ہوئی سوائے آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ کہ حج وداع میں بمقام مکہ مکرمہ نازل ہوئی بحوالہ خازن. اس صورت میں 286 آیتیں، 40 رکوع، 6121 کلمے، 25500 حرف ہیں بحوالہ خازن. پہلے قرآن پاک میں صورتوں کے نام نہ لکھے جاتے تھے. یہ طریقہ حجاج نے نکالا. ابن عربی کا قول ہے کہ سورہ بقرہ میں 1000 امر، 1000 نہی، 1000 حکم، 1000 خبریں ہیں. اس کے اخذ میں برکت، ترک میں حسرت. اہل باطل جادوگر اس کی استطاعت نہیں رکھتے. جس گھر میں یہ صورت پڑھی جائے 3 دن تک سرکش شیطان اس میں داخل نہیں ہوتا. مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں یہ صورت پڑھی جائے بحوالہ جمل. بہقی و سعید بن منصور نے حضرت مغیرہ سے روایت کی کہ جو شخص سوتے وقت سورہ بقرہ کی 10 آیتیں پڑھے گا قرآن شریف کو نہ بھولے گا. وہ آیتیں یہ ہیں: 4 آیتیں اول کی اور آیت الکرسی اور 2 اس کے بعد کی اور 3 آخری سورت کی. مسئلہ: طبرانی و بہقی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میت کو دفن کر کے قبر کے سرحانے سورہ بقر کے اول کی آیتیں اور پاؤں کی طرف آخر کی آیتیں پڑھو. شان نزول: اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک ایسی کتاب نازل فرمانے کا وعدہ فرمایا تھا جو نہ پانی سے دھو کر مٹائی جا سکے نہ پرانی ہو. جب قرآن پاک نازل ہوا تو فرمایا ذالک الکتاب کہ وہ کتاب موعود یعنی جس کا وعدہ کیا گیا تھا یہ ہے. ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک کتاب نازل فرمانے اور بنی اسماعیل میں سے ایک رسول بھیجنے کا وعدہ فرمایا تھا. جب حضور نے مدینہ طیبہ کو ہجرت فرمائی جہاں یہود بکثرت تھے تو الف لام میم ذالک الکتاب نازل فرما کر اس وعدے کے پورے ہونے کی خبر دی بحوالہ خازن. الف لام میم. الف لام میم صورتوں کی اول جو حروف مقطعہ آتے ہیں ان کی نسبت قول راجح یہی ہے کہ وہ اسرار الہی اور متشابہات سے ہیں. ان کی مراد اللہ اور رسول جانے. ہم اس کے حق ہونے پر ایمان لاتے ہیں. وہ بلند رتبہ کتاب یعنی قرآن کوئی شک کی جگہ نہیں، اس لیے کہ شک اس میں ہوتا ہے جس پر دلیل نہ ہو. قرآن پاک ایسی واضح اور قوی دلیلیں رکھتا ہے جو عاقل منصف کو اس کے کتاب الہی اور حق ہونے کے یقین پر مجبور کرتی ہیں. تو یہ کتاب کسی طرح قابل شک نہیں. جس طرح اندھے کے انکار سے آفتاب کا وجود مشتبہ نہیں ہوتا، ایسے ہی معاند سیاہ دل کے شک و انکار سے یہ کتاب مشکوک نہیں ہو سکتی. اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو. ہدی للمتقین اس میں ہدایت ہے ڈر والوں. اگرچہ قرآن کریم کی ہدایت ہر ناظر کے لیے عام ہے، مومن ہو یا کافر، جیسا کہ دوسری آیت میں فرمایا ہدی للناس یعنی لوگوں کے لیے ہدایت. لیکن چونکہ انتفاع اس سے اہل تقوی کو ہوتا ہے اس لیے ہدی للمتقین ارشاد ہوا. جیسے کہتے ہیں بارش سبزہ کے لیے ہے یعنی منتفع اس سے سبزہ ہوتا ہے. اگرچہ برستی کلرور زمینیں بے گیا یعنی بیکار و بنجر پر بھی ہے. تقوی کے کئی معنی آتے ہیں: نفس کو خوف کی چیز سے بچانا اور عرف شرع میں ممنوعات چھوڑ کر نفس کو گناہ سے بچانا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا
متقی وہ ہے جو شرک و کبائر و فواحش سے بچے۔ بعضوں نے کہا متقی وہ ہے جو اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہ سمجھے۔ بعض کا قول ہے تقوی حرام چیزوں کا ترک اور فرائض کا ادا کرنا ہے۔ بعض کے نزدیک معصیت پر اصرار اور طاعت پر غرور کا ترک تقوی ہے۔ بعض نے کہا تقوی یہ ہے کہ تیرا مولا تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع فرمایا۔ ایک قول یہ ہے کہ تقوی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی پیروی کا نام ہے بحوالہ خازن۔ یہ تمام معنی باہم مناسبت رکھتے ہیں اور معال یعنی اصل کے اعتبار سے ان میں کچھ مخالفت نہیں۔ تقوی کے مراتب بہت ہیں۔ عوام کا تقوی ایمان لا کر کفر سے بچنا، متوسطین کا اوامر و نواہی کی اطاعت، خواص کا ہر ایسی چیز کو چھوڑنا جو اللہ تعالیٰ سے غافل کرے۔ جمل: حضرت مترجم قدس سرہ نے فرمایا تقوی 7 قسم ہے۔ نمبر 1، کفر سے بچنا، یہ بفضل ہی تعالی ہر مسلمان کو حاصل ہے۔ نمبر 2، بد مذہبی سے بچنا، یہ ہر سنی کو نصیب ہے۔ نمبر 3، ہر کبیرہ سے بچنا۔ نمبر 4، صغائر سے بھی بچنا۔ نمبر 5، شبہات سے احتراز۔ نمبر 6، شہوات سے بچنا۔ نمبر 7، غیر کی طرف التفات سے بچنا۔ یہ اخص الخواص کا منصب ہے اور قرآن عظیم 7 مرتبوں کا ہادی ہے۔ وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں، الذین یؤمنون بالغیب، یہاں سے مفلحون تک آیتیں مومنین با اخلاص کی حق میں ہیں، جو ظاہراً و باطناً ایماندار ہیں۔ اس کے بعد 2 آیتیں کھلے کافروں کے حق میں ہیں، جو ظاہراً و باطناً کافر ہیں۔ اس کے بعد وَمِنَ النَّاسِ سے 13 آیتیں منافقین کے حق میں ہیں، جو باطن میں کافر ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ بحوالہ جمل: غیب مصدر یا اسم فاعل کے معنی میں ہے۔ اس تقدیر پر غیب وہ ہے جو حواس و عقل سے بدیہی طور پر معلوم نہ ہو سکی۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جس پر کوئی دلیل نہ ہو، یہ علم غیب ذاتی ہے، اور یہی مراد ہے آیا عندہ مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، یعنی اور اسی کے پاس ہیں کنجیاں غیب کی، انہیں وہی جانتا ہے۔ میں اور ان تمام آیات میں جن میں علم غیب کی غیر خدا سے نفی کی گئی ہے، اس قسم کا علم غیب یعنی ذاتی جس پر کوئی دلیل نہ ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ غیب کی دوسری قسم وہ ہے جس پر دلیل ہو، جیسے صانع عالم اور اس کے صفات، نبوات اور ان کے متعلقات، احکام و شرائع و روز آخر اور اس کے احوال، بعث، نشر، حساب، جزا وغیرہ کا علم جس پر دلیلیں قائم ہیں اور جو تعلیم الہی سے حاصل ہوتا ہے، یہاں یہی مراد ہے۔ اس دوسرے قسم کے غیوب جو ایمان سے علاقہ رکھتے ہیں، ان کا علم و یقین ہر مومن کو حاصل ہے۔ اگر نہ ہو آدمی مومن نہ ہو سکے، اور اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں، انبیاء اور اولیاء پر جو غیوب کے دروازے کھولتا ہے وہ اسی قسم کا غیب ہے۔ یا غیب معنی مصدری میں رکھا جائے اور غیب کا صلہ مؤمن بھی قرار دیا جائے، یا با کو متلبسین محذوف کے متعلق کر کے حال قرار دیا جائے۔ پہلی صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے جو بے دیکھے ایمان لائیں، جیسا کہ حضرت مترجم قدس سرہ نے ترجمہ کیا۔ دوسری صورت میں معنی یہ ہوں گے جو مومنین کے پس غیبت ایمان لائیں، یعنی ان کا ایمان منافقوں کی طرح مومنین کے دکھانے کے لیے نہ ہو بلکہ مخلص ہوں، غیب حاضر ہر حال میں مومن رہیں۔ غیب کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ غیب سے قلب یعنی دل مراد ہے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ وہ دل سے ایمان لائیں۔ بحوالہ جمل: ایمان جن چیزوں کی نسبت ہدایت و یقین سے معلوم ہو،
معلوم ہے کہ یہ دین محمدی سے ہیں۔ ان سب کو ماننے اور دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کرنے کا نام ایمان صحیح ہے۔ عمل ایمان میں داخل نہیں، اسی لیے یؤمنون بالغیب کے بعد یقیمون الصلاۃ فرمایا۔ اور نماز قائم رکھیں۔ نماز کے قائم رکھنے سے یہ مراد ہے کہ اس پر مداومت کرتے ہیں اور ٹھیک وقتوں پر پابندی کے ساتھ اس کے ارکان پورے ادا کرتے اور فرائض، سنن، مستحبات کی حفاظت کرتے ہیں، کسی میں خلل نہیں آنے دیتے، مفسدات و مکروہات سے اس کو بچاتے ہیں اور اس کے حقوق اچھی طرح ادا کرتے ہیں۔ نماز کے حقوق دو طرح کی ہیں، ایک ظاہری، وہ تو یہی ہیں جو ذکر ہوئے، دوسرے باطنی، وہ خشوع اور حضور یعنی دل کو فارغ کر کے ہمتاً بارگاہ الہی میں متوجہ ہو جانا اور عرض و نیاز مناجات میں محویت پانا، اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں۔ راہ خدا میں خرچ کرنے سے یا زکوٰۃ مراد ہے، جیسا دوسری جگہ فرمایا یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکوٰۃ، یا مطلق انفاق خواہ فرض و واجب ہو جیسے زکوٰۃ، نذر، اپنا اور اپنے اہل کا نفقہ وغیرہ، خواہ مستحب جیسے صدقات نافلہ، اموات کا ایصال ثواب۔ مسئلہ 11ویں، فاتحہ، تیجا، 40واں وغیرہ بھی اس میں داخل ہیں کہ وہ سب صدقات نافلہ ہیں، اور قرآن پاک کو کلمہ شریف کا پڑھنا نیکی کے ساتھ اور نیکی ملا کر اجر و ثواب بڑھاتا ہے۔ مسئلہ مما میں من تبعیضیہ ہے۔ تبعیضیہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ انفاق میں اسراف ممنوع ہے، یعنی انفاق خواہ اپنے نفس پر ہو یا اپنے اہل پر یا کسی اور پر، اعتدال کے ساتھ ہو، اسراف نہ ہونے پائے۔ رزقناہم کی تقدیم اور رزق کی اپنی طرف نسبت فرما کر ظاہر فرمایا کہ مال تمہارا پیدا کیا ہوا نہیں، ہمارا عطا فرمایا ہوا ہے، اس کو اگر ہمارے حکم سے ہماری راہ میں خرچ نہ کرو تو تم نہایت ہی بخیل ہو، اور یہ بخل نہایت قبیح ہے۔ اور وہ کہ ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور وہ جو تم سے پہلے اترا۔ اس آیت میں اہل کتاب سے وہ مومنین مراد ہے جو اپنی کتاب اور تمام پچھلی آسمانی کتابوں اور انبیاء علیہ السلام کی وحیوں پر بھی ایمان لائے اور قرآن پاک پر بھی، اور ما انزل الیک سے تمام قرآن پاک اور پوری شریعت مراد ہے بحوالہ جمل۔ مسئلہ جس طرح قرآن پاک پر ایمان لانا ہر مکلف پر فرض ہے، اسی طرح کتب سابقہ پر ایمان لانا بھی ضروری ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے قبل انبیاء علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ البتہ ان کے جو احکام ہماری شریعت میں منسوخ ہو گئے ان پر عمل درست نہیں، مگر ایمان ضروری ہے۔ مثلا پچھلی شریعتوں میں بیت المقدس قبلہ تھا، اس پر ایمان لانا تو ہمارے لیے ضروری ہے، مگر عمل یعنی نماز میں بیت المقدس کی طرف منہ کرنا جائز نہیں، منسوخ ہو چکا۔ مسئلہ قرآن پاک سے پہلے جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے انبیاء پر نازل ہوا ان سب پر اجمالاً ایمان لانا فرض عین ہے، اور قرآن شریف پر تفصیلاً فرض کفایہ ہے، لہٰذا عوام پر اس کی تفصیلات کے علم کی تخصیص فرض نہیں، جبکہ علماء موجود ہوں جنہوں نے اس کے تحصیل علم میں پوری جہد صرف کی ہو۔ اور آخرت پر ایمان رکھیں، یعنی دار آخرت اور جو کچھ اس میں ہے، جزا و حساب وغیرہ سب پر ایسا یقین اطمینان رکھتے ہیں کہ ذرا شک و شبہ نہیں۔ اس میں اہل کتاب